ہم سب لوگ اپنے پیسوں کو بینکوں میں جمع کرتے ہیں اور یہی بینکس ہمیں اس پیسے پہ انٹرسٹ بھی دیتا ہے، یعنی ہمیں اور پیسے دیتا ہے۔ پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بینکس خود کے لیے کیسے پیسہ کماتی ہے؟ ذرا سوچ کے دیکھیے دوستو کہ بینکس آپ کے پیسے کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ پیسہ آپ سے لیا اور ایک بڑے سے لاکر میں رکھا، 2 تالے لگائے، چابی اپنے پاس رکھا اور آپ کے پیسے سیف ہو گئے۔ ایسا تو فلموں میں دکھایا جاتا ہے، ریالٹی میں ایسا نہیں ہوتا۔ بینکس آپ کے پیسے کا استعمال کرتا ہے دوسروں کو لون دینے کے لیے، اور اسی لون پر جو وہ انٹرسٹ چارج کرتے ہیں اس سے ان کی کمائی ہوتی ہے۔ چلے ایک سمپلیفائڈ اگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ مان لو کہ یہ ایک بینک ہے اور اس میں ایک ہی ڈپازیٹر ہے اور وہ ہے آپ اس میں 100 روپے ڈپازٹ کر دیں اور بینک آپ کو 4% انٹرسٹ دیتا ہے۔ اب یہ بینک اس پیسے کو دوسرے آدمی کو لون پہ دے دیتا ہے۔ اس دوسرے آدمی کو لون چاہیے، اس نے اپنا گھر خریدنا ہے، اس کے لیے اس کو لون چاہیے۔ یہ بینک اس کو یہ لون دے دیتا ہے، لیکن اس سے جو ہے 8% انٹرسٹ چارج کرتا ہے۔ اب وہ جو آدمی اس بینک کو 108 روپے واپس کرے گا تو بینک آپ کو 104 روپے دے گا، اور اسی طرح بینک کا پروفٹ ہو گیا 4 روپے کا۔ بیسیکلی کچھ اسی طرح ہی کام کرتے ہیں یہ۔ لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے یہاں پر، تب کیا ہوگا جب بینک نے آپ کے 100 روپے اس بندے کو لون پہ دیا ہوا لیکن اس کی لون واپس کرنے کی ڈیٹ ابھی تک آئی نہیں ہے، اور آپ کو جو ہے پیسے ارجنٹلی چاہیے، آپ کو پیسے نکالنے ہیں اپنے، وہ پیسے تو اب بینک کے پاس ہے ہی نہیں، یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ دوسرا آدمی بینک کو لون واپس کر ہی نہیں پاتا۔ ایسی سچویشن صحیح معنوں میں بینکوں کے لیے پرابلمیٹک ہوتی ہے۔ اسی لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک رول رکھا ہے کہ جتنا بھی ڈپازٹ کیا ہوا پیسہ ہے کسی بینک میں، اس کا 4% کیش ریزرو میں رکھنا ہوگا بینک کو اپنے پاس، اور اس کو کیش ریزرو ریشو کہا جاتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سارے بینکوں کا باس ہوتا ہے، تو اس لیے باس ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ ریشو کتنا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری چیز ہے اسٹیچوٹری لیکویڈیٹی ریشو۔ یہ ریشو آج کل 15% پہ چل رہی ہے۔ یہ وہ ریشو ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکوں سے کہہ رہا ہے کہ کم از کم اتنا % ڈپازٹ کیا ہوا پیسہ آپ نے ادھر ریزرو رکھنا ہے جہاں ہم کہہ رہے ہیں۔ کچھ جگہیں ہیں جیسے گورنمنٹ بانڈز ہو گئے، گولڈ ریزرو ہو گئے، سیکیورٹیز ہو گئی۔ تو پاکستانی بینکوں میں اگر آپ 15+4 19% پیسے کو بھول جاؤ تو باقی کا بچا ہوا پیسہ بینکس استعمال کر سکتا ہے اوروں کو لون دینے کے اور اپنے لیے پروفٹ کمانے میں اس انٹرسٹ ریٹ ڈیفرنس۔ اب آپ پوچھو گے کہ یہ بھی اتنا بڑا ریشو نہیں ہے کہ جتنا پیسہ ہم نے ڈپازٹ کیا اس کا 70-80% بینکس استعمال کر رہے اوروں کو لون دینے کے لیے۔ اگر میں سارا پیسہ ایک ساتھ نکالنا چاہوں، اگر سارے ڈپازٹرز بینک کے ایک ساتھ میں سارا پیسہ نکالنا چاہے تب کیا ہوگا؟ تب بینک فیل ہو جائے گا، اور اس کو بینک رن کہا جاتا ہے، اور کسی بھی بینک کے لیے پاسبل نہیں ہو پائے گا کیونکہ کسی بھی بینک کے پاس یہ سارا پیسہ کیش میں نہیں پڑا ہوا ہوتا۔ لیکن ریئلسٹکلی ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے انلیس کہ لوگ پینک میں آ جائے اور کوئی بیڈ نیوز سنے اور اپنا سارا پیسہ نکالنا چاہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے بینکوں کے 2 اور کمائی کے ذریعے ہیں۔ پہلا، فیس اینڈ کمیشنز، جو فیس بینک چارج کرتا ہے۔ اگر آپ ایک منیمم بیلنس مینٹین نہیں کر رہے تو بینک آپ سے فیس چارج کرتا ہے۔ الگ الگ سروسز جو آپ بینکس کے یوز کر رہے ہیں اس کے فیس چارج کرتے ہیں۔ اور دوسرا، انویسٹمنٹ، بینکس خود سے بھی انویسٹمنٹس کرتا ہے، جیسے گورنمنٹ بانڈز ہو گئے، گولڈ میں ہو گیا، اسٹاک مارکیٹ میں ہو گیا۔ اور اگر ایکسپینسز کی بات کریں تو بہت حد تک خرچہ ہوتا ہے ایک بینک کا امپلائیز اور مینیجرز کو سیلریز پے کرنے۔ 30 سے 40% جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ یہاں جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ٹوٹل 31 بینکس رجسٹرڈ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ، اور اس میں 5 پبلک بینکس ہے، 22 پرائیویٹ بینکس، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 فارن بینکس بھی کنٹری میں موجود ہے، اور ان بینکوں کے پھر الگ الگ بہت برانچ ہے۔ تو دوستو کچھ اس طرح سے ورک کرتا ہے بینکنگ کا بزنس۔ اب اگر آپ بھی اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، سب کو الاؤڈ ہے یہ کرنا، کیونکہ ایک پرائیویٹ بینک کھولنا بھی ایک بزنس ہی ہوا۔ تو آپ کو ضرورت ہوگی 1600 کروڑ کی۔ ایک اسٹیمیٹ کے اکارڈنگ اتنا انیشل کیپٹل آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک پرائیویٹ بینک کھولنے کے لیے، اور اس کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جا کے پرمیشن بھی لینا پڑے گا۔ اب آپ بھی دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس کئی 1600 کروڑ پڑے ہیں تو آپ بھی جا کے ٹرائی آؤٹ کر سکتے۔